بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ولاگ میں جس موضوع پر بات ہوگی اس کا ہم سب کی صحت سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس بات کا جائزہ لیا جائے گا کہ مارکیٹ میں بکنے والے ریفائنڈ کوکنگ آئلز تیاری کے کن کن مراحل سے گزر کر ہم تک پہنچتے ہیں اور وہ ہماری صحت کے لیے کس قدر نقصان دہ ہوتے ہیں۔ تو متبادل کے طور پر ہم مسٹرڈ آئل یا سرسوں کے تیل کو کیوں استعمال نہیں کر سکتے؟ تفصیلی بات ہوگی کہ مسٹرڈ آئل یا سرسوں کے تیل میں کڑواہٹ کیوں ہوتی ہے اور ہم اپنے گھر کے اندر بالکل دیسی طریقے سے کیسے اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ دونوں کا موازنہ کر کے بات کریں گے۔ سرسوں کا تیل مارکیٹ میں ملنے والے ریفائنڈ کوکنگ آئل سے کیسے بہتر ہے اور چکنائی کے حصول کے لیے ہمارے پاس دیگر آپشنز کیا کیا ہیں۔ ولاگ میں تمام پہلوؤں کا تفصیل سے جائزہ لیا جائے گا۔ ولاگ کو آخر تک دیکھیے، اپنے اور اپنے خاندان کی صحت پر سمجھوتا ہرگز نہ کیجیے۔ دوستو، یہ کس قدر تشویشناک بات ہے جب ہم آئے روز سنتے ہیں کہ ہمارے نوجوان ہارٹ اٹیک کا شکار ہو رہے ہیں۔ لائف سٹائل اور ایٹنگ ہیبٹس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پروسیسڈ فوڈ، پیزا اور برگر نے تباہی پھیری ہوئی ہے۔ ہماری جنریشن موبائل میں گم ہے، پلے گراؤنڈز ویران ہیں۔ کیلوریز کیسے ختم ہوں گی؟ کیسے کنزیوم ہوں گی؟ ہارٹ اٹیک نہ ہو تو کیا ہو؟ خیر، ہم بات کرتے ہیں ریفائنڈ کوکنگ آئلز کی۔ اس وقت مارکیٹ میں مختلف برانڈز اویلیبل ہیں جن میں کینولا، سن فلاور، سویابین، کارن آئل اور پام آئل وغیرہ شامل ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم جائزہ لیتے ہیں کہ ریفائنڈ کمرشل کوکنگ آئلز کو تیار کیسے کیا جاتا ہے، پروسیسنگ کے کن کن مراحل سے گزر کر ہم تک پہنچتے ہیں اور طویل عرصے تک انہیں استعمال کرنے سے ہماری صحت کو کیا کیا خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ آئل ریفائننگ انڈسٹریز میں آئل سی پروسیسنگ کے درمیان جو مین سٹیپس انوالو ہوتے ہیں کچھ اس طرح ہیں۔ جو پہلا سٹیپ ہے وہ سالوینٹ ایکسٹریکشن ہے۔ دوستو، سرسوں کے بیج سے آئل کو مکمل طور پر ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے ایک کیمیکل ہیگزین کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ہیگزین پیٹرول کا بائی پروڈکٹ ہے اور یہاں پر یہ سالوینٹ کا کام کرتا ہے۔ اس سے تیل تو ایکسٹریکٹ ہو جاتا ہے، لیکن بذات خود یہ کیمیکل صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ لمبے عرصے تک استعمال کرنے سے نیورو ٹاکسک ایفیکٹ سامنے آتے ہیں۔ ہمارا برین افیکٹ ہوتا ہے، بینائی متاثر ہوتی ہے۔ آئل پروڈیوسنگ کمپنیاں دعویٰ تو کرتی ہیں کہ ہیگزین کو واش آؤٹ کر دیا جاتا ہے، لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ٹریسز باقی رہ جاتے ہیں۔ سیکنڈ سٹیپ ہائی ہیٹ پروسیسنگ ہے۔ اس سٹیپ میں آئل کو 200 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ درجہ حرارت پر ہیٹ کیا جاتا ہے۔ اس میں موجود قدرتی نیوٹرینٹس جیسے وٹامن ای، اینٹی آکسیڈنٹس وغیرہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ تیسرا سٹیپ ہے بلیچنگ یا ڈی اوڈورائزنگ۔ آئل کا کلر بہتر کرنے اور سمیل ختم کرنے کے لیے بلیچنگ ایجنٹس اور ایسڈ واشرز کا استعمال کیا جاتا ہے جو انسانی صحت کے لیے مضر ہیں، اور عام طور پر فاسفورک ایسڈ اور سٹرک ایسڈ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ان ریفائنڈ تیلوں کے استعمال سے نمایاں طور پر جو ہیلتھ ایشوز سامنے آ سکتے ہیں اور آتے ہیں، ان میں ہارٹ پرابلم، کولیسٹرول لیول کا بڑھ جانا، ویٹ گین، انفلیمیشن اور جوڑوں کا درد وغیرہ کامن ہے۔ حتیٰ کہ اوور ہیٹنگ اور آکسیڈیشن کی وجہ سے ایسے کیمیکلز پروڈیوس ہوتے ہیں جن سے کینسر کے رسک کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ One of the biggest issue with the processed seed oil like canola, soybean, corn oil, etc. is how unstable they are. These oils are extracted using high heat and chemical solvents, which cause them to oxidize and become rancid before even they reach store shelves. Since rancid oils develop an unpleasant smell and dark color, they must be refined further. This includes bleaching to remove the discoloration and deodorizing with chemical agents to mask the bad odor. A study published in the Journal of American Oil Chemists Society found that refining process used for vegetable oils generates harmful trans fats and oxidation byproducts, which have been linked to inflammation and chronic diseases. اور متبادل کے طور پر جو بہترین آپشن ہمارے پاس موجود ہیں ان میں کولڈ پریس مسٹرڈ آئل یا سرسوں کا تیل، سیسمم آئل، کوکونٹ آئل، آلیو آئل اور دیسی گھی شامل ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں سرسوں کی، جس کا تیل عام طور پر ہم کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔
بنیادی طور پر اس کو ہم دو گروپس میں تقسیم کرتے ہیں، نمبر 1 مسٹرڈ اور نمبر 2 ریپ سیڈ یا کینولا۔ تو اس لحاظ سے ان کے تیل کو مسٹرڈ آئل یا کینولا آئل کا نام بھی دے دیا جاتا ہے۔ روایتی یا دیسی طور پر بھی ان کا تیل کوڑوں سے نکلوایا جاتا ہے، بلکہ اب تو جدید کولڈ پریس مشینیں آ چکی ہیں، وہ بڑے آرام سے تیل ایکسٹریکٹ کر کے ایٹنگ پرپز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن ان کے ساتھ ایک پرابلم یہ ہے، ان میں 2 کیمیکلز موجود ہوتے ہیں، ایروسک ایسڈ اور گلوکوسائنولیٹ۔ ان 2 کیمیکلز کی وجہ سے سرسوں کے تیل میں کڑواہٹ پیدا ہو جاتی ہے، جسے ختم کرنا بہت ضروری ہے۔ ان دونوں عناصر کی مقدار کو پرمیٹڈ لیول کے اندر رکھنا ہوتا ہے، ورنہ ذائقہ خراب ہونے کے ساتھ ساتھ صحت کے مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ ایروسک ایسڈ کی مقدار it should not be more than 2%، اور گلوکوسائنولیٹ اس کی جو لیول ہے وہ 30 مائکرو مولز پر گرام سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اس مسٹرڈ آئل کی کڑواہٹ کو بالکل دیسی طریقے سے اپنے گھر کے اندر ختم کر سکتے ہیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس میں جو سٹیپس انوالو ہوتے ہیں کچھ اس طرح سے ہیں۔ پہلا سٹیپ ہے ہیٹنگ۔ کولڈ پریس سے نکلے ہوئے کچے تیل کو ایک پین میں ڈالیں، درمیانی آنچ پر اس وقت تک گرم کریں کہ اس میں سے دھواں نکلنے لگے، لیکن احتیاط کریں کہ اس کو جلنے نہ دیں اور ساتھ ساتھ ہلاتے رہیں۔ تقریباً 5 سے 7 منٹ تک دھواں نکلنے دیں، ایسا کرنے سے ہارمفل کیمیکلز خارج ہو جاتے ہیں۔ دوسرا سٹیپ ہے واٹر ٹریٹمنٹ۔ گرم تیل کے اندر چند چمچ پانی ایڈ کریں، لیکن یاد رہے کہ اس مرحلے پر بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ گرم تیل اچھل کر باہر آ سکتا ہے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ پانی ایڈ کرنے سے گلوکوسائنولیٹس بریک ڈاؤن ہو جاتے ہیں اور سٹیم کے ساتھ باہر خارج ہو جاتے ہیں۔ تیسرا سٹیپ ہے کولنگ اینڈ فلٹرنگ۔ تو اب اس تیل کو ٹھنڈا ہونے دیں اور فلٹر کر لیں۔ فلٹر کرنے کے لیے ململ کا کپڑا بھی استعمال ہو سکتا ہے یا چھلنی بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ اگر ریزیڈیوز نظر آئیں تو وہ نکال دیں آپ۔ چوتھا سٹیپ آپشنل ہے۔ اگر آپ مزید صفائی کی ضرورت محسوس کریں تو اس تیل میں لیموں کے رس کی کچھ مقدار ایڈ کر دیں۔ اس کے علاوہ صاف کوئلے کا ٹکڑا اس تیل میں ڈال دیں اور 24 گھنٹے تک اس کو پڑا رہنے دیں۔ دوستو، لیموں کا رس بو ختم کرتا ہے اور ذائقہ بہتر بناتا ہے، اور کوئلہ امپیورٹیز کو جذب کر لیتا ہے۔ اور ان سٹیپس کے بعد ہمارا تیل بالکل ریڈی ہے اور کھانے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ آپ اس کو خشک بوتلوں میں ڈال لیں اور محفوظ رکھ لیں۔ دیسی طریقے اختیار کریں، اپنی اور اپنے خاندان کی صحت کی حفاظت کریں۔ اور اس میں کچھ جنرل ریکمنڈیشنز یہ ہیں، کوشش کریں آپ ترجیح دیں، پریفر کریں یلو سرسوں کو بنسبت بلیک سرسوں کے، کیونکہ اس میں کڑواہٹ کم ہوتی ہے۔ اور ایک اور جنرل پریکاشن یہ ہے کہ آپ کوکنگ آئل کو بہتر ہے کہ سن فلاور یا سیسم آئل کے ساتھ بلینڈ کر کے یا ان کو مکس کر کے استعمال کریں، کیونکہ لمبے عرصے تک اگر ایک ہی ایک قسم کا آپ کوکنگ آئل استعمال کرتے ہیں تو چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کو جوڑوں کا ایشو بن سکتا ہے۔ اور یہ چارٹ بہت ہی ہیلپ فل ہے۔ اس چارٹ سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، کمپیریزن کر سکتے ہیں، موازنہ کر سکتے ہیں اپنے گھر کے اندر صاف کیا ہوا سرسوں کا تیل یا مارکیٹ سے ملنے والا کمرشل ریفائنڈ کوکنگ آئل، ان میں سے کون سی چیز بہتر ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ ساری صورتحال جاننے کے بعد آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا اور دوسروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اگلے ویلاگ تک مشتاق احمد کو اجازت۔